السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چین جمہوریہ کانگو کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ پر دونوں صدور کے تہنیتی پیغامات۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تائیوان کے معاملات میں کسی بھی طریقے اور بہانے سے امریکی مداخلت کی چین سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اور فلسطینی صدارتی دفتر، عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے امریکہ کی مذمت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 22 فروری کو چین اور جمہوریہ کانگو کے سفارتی تعلقات کے قیام کی 60ویں سالگرہ منانے کے لیے چینی صدر شی جن پنگ اور جمہوریہ کانگو کے صدر ساسونگ گویسو نے مبارکباد کے پیغامات کا تبادلہ کیا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین اور جمہوریہ کانگو کے درمیان دوستی طویل عرصے سے قائم ہے۔ سفارتی تعلقات کے قیام کے 60 سالوں کے دوران بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے باوجود دونوں ممالک نے ہمیشہ خلوص دل سے تعاون کیا ہے اور ساتھ ساتھ ترقی کی ہے۔ دونوں ممالک سیاسی اعتماد کے اچھے دوست اور اقتصادی تعاون کے اچھے شراکت دار بن گئے ہیں۔ چینی صدر نے کہا کہ وہ چین جمہوریہ کانگو تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک تعاون کی شراکت داری کو مسلسل فروغ دینے اور چین افریقہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کے لیے صدر ساسو کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ صدر ساسو نے کہا کہ 60 سالوں سے دونوں ممالک کے عوام ہمیشہ متحد اور دوستانہ رہے ہیں، امن، انصاف اور خوشحالی کے مشترکہ حصول کے لیے باہمی تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ وہ جمہوریہ کانگو اور چین کے درمیان دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید مستحکم اور گہرا کرنے اور چین افریقہ ہم نصیب معاشرے کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 21 فروری کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور وزیر خارجہ وانگ ای نے 60ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت اور اسپین اور فرانس کے دورے کے بعد چینی میڈیا کو انٹرویو دیا۔ وانگ ای نے کہا کہ اس سال میونخ سیکیورٹی کانفرنس کی رپورٹ کا عنوان لوز لوز ہے، جو بین الاقوامی صورتحال کے بارے میں یورپ کی مایوسی کی عکاسی کرتا ہے اور دنیا کو درپیش سنگین چیلنجوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری چین کی تجاویز اور آواز پر توجہ دیتی ہے اور اسی لیے چائنا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ہم ایک واضح اشارہ بھیج رہے ہیں کہ چین ایک شورش زدہ دنیا میں مستحکم قوت رہے گا، باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر بڑے ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دے گا، بات چیت اور مشاورت کے ذریعے اہم مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، یکجہتی اور تعاون کے ذریعے عالمی گورننس کو مضبوط بنائے گا، کھلے پن اور باہمی مفادات کے ذریعے عالمی ترقی کو فروغ دے گا۔ اس کانفرنس کے دوران وانگ ای نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین، کینیڈا، ارجنٹائن اور یوکرین سمیت دیگر فریقوں کے ساتھ وسیع رابطے کیے، جس میں کھلے پن اور اشتراک، مشاورت اور تعاون، کثیر الجہتی اور مشترکہ مفادات کی تلاش پر زور دیا گیا ہے۔ وانگ ای کا کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ملاقات پرخلوص، ٹھوس اور تعمیری نوعیت کی تھی۔ چین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ کو چین کی ترقی کو معروضی اور منطقی انداز میں دیکھنا چاہیے، چین کے بارے میں مثبت اور عملی پالیسی پر عمل کرنا چاہیے اور دونوں سربراہان مملکت کے مابین سین فرانسسکو سربراہی اجلاس میں طے پانے والے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ وانگ ای نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کی تعمیر، مساوی اور منظم کثیر قطبی دنیا اور جامع اقتصادی گلوبلائزیشن کی وکالت کی، جو دنیا کو درپیش چیلنجوں اور غیر معمولی تضادات کے لیے چین کا فارمولہ ہے۔ چین امن اور خوشحالی پر مبنی عالمی جدت ترازی کے حصول کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 22 فروری کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ نینگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکی کانگریس کے اراکین کے تائیوان کے دورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تائیوان چین کی سرزمین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ چین نے امریکہ اور تائیوان انتظامیہ کے مابین کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے کی ہمیشہ سخت مخالفت کی ہے اور چین تائیوان کے معاملات میں کسی بھی طریقے اور کسی بھی بہانے سے امریکی مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ تائیوان کے مسئلے کی پیچیدگی اور حساسیت کو سمجھ کر ایک چین کے اصول اور چین اور امریکہ کے درمیان 3 مشترکہ اعلامیوں پر سختی سے عمل کرے اور تائیوان سے متعلق معاملات کو مناسب طریقے سے نمٹے، تائیوان کے ساتھ سرکاری تبادلوں اور تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کی غلط حوصلہ افزائی بند کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے تائیوان کو ایڈوانسڈ ٹیکنیکل ڈیٹا لنک سسٹم کی فروخت کی منظوری پر تبصرہ کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 22 فروری کی یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے چین کے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیے، خاص طور پر 17 اگست کے اعلامیے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل نے چین کے اقتدار اعلیٰ اور سلامتی کے مفادات اور چین امریکہ تعلقات اور آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین ہمیشہ اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ چین امریکہ پر زور دیتا ہے کہ وہ ایک چین کے اصول اور 3 چین امریکہ مشترکہ اعلامیوں کی شقوں کی پاسداری کرے اور آبنائے تائیوان میں کشیدگی پیدا کرنا بند کرے۔ انہوں نے کہا کہ چین اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں مضبوط اقدامات کرے گا۔ فلسطینی صدر کے دفتر نے 20 تاریخ کی شام ایک بیان جاری کیا جس میں غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کے مسودے کو ایک بار پھر ویٹو کرنے پر امریکہ کی مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی ویٹو عالمی برادری کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہے اور اس عمل سے اسرائیل کو غزہ کی پٹی کے خلاف جارحیت جاری رکھنے اور رفح پر خونریز حملہ کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی گئی ہے۔ امریکی پالیسی بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ 21 تاریخ کو عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم نے بھی بالترتیب بیانات جاری کرتے ہوئے امریکہ کی جانب سے دوبارہ ویٹو پاور کے استعمال کی مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اس اقدام سے سلامتی کونسل کی بین الاقوامی امن و سلامتی کی کوششوں پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم ایک بار پھر عالمی برادری بالخصوص سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کو درپیش انسانی بحران کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ 21 فروری کو G20 کے وزرائے خارجہ کا اجلاس برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں منعقد ہوا۔ برازیل کے وزیر خارجہ موروویرا نے افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ اس 2 روزہ اجلاس میں موجودہ ہاٹ سپاٹ تنازعات کی وجہ سے پیدا ہونے والا بین الاقوامی بحران اور عالمی گورننس کی اصلاحات شریک فریقین کے زیر بحث بنیادی موضوعات تھے۔ چین کے نائب وزیر خارجہ ما چاؤ شوئی، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سمیت دیگر G20 رکن ممالک کے خارجہ امور کے ذمہ دار حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران نیو یارک میں G20 کے وزرائے خارجہ کے دوسرے اجلاس کے انعقاد کے فیصلے کی منظوری دی گئی۔ برازیل کو امید ہے کہ اس سے اقوام متحدہ اور G20 کے درمیان بات چیت اور تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا اور عالمی گورننس کی اصلاحات کو مؤثر طریقے سے فروغ دیا جائے گا۔ اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق 21 تاریخ کو مختلف ممالک کے نمائندوں نے موجودہ اہم بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا۔ 22 تاریخ کو عالمی گورننس کی اصلاحات کے ذریعے موجودہ بین الاقوامی بحران سے نمٹنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس اجلاس میں غربت میں کمی، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور ماحولیاتی تحفظ سمیت مسائل پر بھی بات چیت ہوگی۔ 21 فروری کی شام سوڈانی میڈیا دارفور ریڈیو کے مطابق اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سوڈان پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ایڈی لوف نے کہا کہ سوڈان کو اس وقت خوراک کے شدید بحران کا سامنا ہے اور صرف 5% سے بھی کم آبادی کو روزانہ ایک وقت کا کھانا میسر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوڈان میں تقریباً 18 ملین افراد شدید بھوک کا شکار ہیں، جو کل آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ فنڈ کی کمی کے باعث ورلڈ فوڈ پروگرام تاحال ضرورت مند لاکھوں افراد کے صرف 10% کو مدد فراہم کرنے کے قابل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔